جی بتائیے گا، ریکارڈنگ اسٹارٹ ہو گئی؟ اوکے یس سر، ہو چکی ہے. اوکے تھینک یو. جی میں بات کر رہا تھا کہ جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے کہ آل ٹیسٹ پریپریشنز، یعنی کوئی بھی ٹیسٹ ہوگا پاکستان کا، اس میں ہماری یہ پریپریشن انشاءاللہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی. اب وہ کس طرح ہیلپ فل ہوگی وہ آج کے اس ڈیمو سیشن کے بعد آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. اس میں ہم ڈسکس کیا کریں گے، وہ تمام سبجیکٹ، وہ تمام ٹاپکس جو ہمارے کسی بھی ٹیسٹ کا پارٹ ہوتے ہیں. آپ میں سے اکثر وہ ہوں گے جنہوں نے کوئی نہ کوئی ٹیسٹ دیا ہوگا، اگر نہیں دیا تو آلموسٹ آپ کو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ٹیسٹ زندگی میں دینا پڑے گا، جاب ٹیسٹ. اب سوائے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے ٹیسٹ کے تمام ٹیسٹ میں تقریباً 40% انگلش ہوگی، 40% جنرل نالج، 20% ایوری ڈے سائنسز، یا اس کی جو پرپورشن ہے وہ کم یا زیادہ ہوتی ہے گی، لیکن میجر پرپورشن ہمیشہ آپ کا جنرل نالج رہے گا. تو وہ جنرل نالج بھی آپ کی گریپ ہوگی تبھی آپ ٹیسٹ کلیئر کر سکیں گے. اور ایون سی ایس ایس بہت سارے سبجیکٹ ہیں اس میں، لیکن جنرل نالج، کرنٹ افیئرس اور یہ تمام سبجیکٹ یعنی جو اسینشیل سبجیکٹ ہیں وہ بھی ہمارے انشاءاللہ اس سیشن کے بعد آپ کافی حد تک کلیئر کر پائیں گے. اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا، کیونکہ مٹیریل آپ جنرل نالج کا کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، مل جاتا ہے. ہم شیئر کریں گے، ہم ڈفرینٹ سائٹ سے، ڈفرینٹ بکس سے کنسلٹ کر کے آپ کو مٹیریل شیئر کریں گے. اس کے علاوہ آپ کی زوم کلاسز ہوں گی، یعنی مٹیریل جنرل نالج کا آپ کو کہیں سے مل سکتا ہے. لیکن آپ نے اس مٹیریل سے استفادہ کیسے حاصل کرنا ہے، اس مٹیریل سے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے. کلاس جوائن کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ریگولیرٹی آ جاتی ہے. آپ کو ڈیلی بیس ٹاپک بتا دیا جائے گا کہ آج ہم نے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے. تقریباً 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی آپ کی، اس میں ہم 1 ٹاپک، 2 ٹاپک، 3 ٹاپک تک ڈسکس کریں گے، اور پھر اس ٹاپکس کا ڈیٹا بھی آپ کو گروپ میں سینڈ کر دیا جائے گا. ایک اس کا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس سے آپ کو ریگولیرٹی آ جائے گی، فرسٹ تھنگ. دوسرا، آپ کو مٹیریل تو دیکھنا ہے. اب ہر کوئی ریکمینڈ کرے گا آپ کو کہ آپ نے یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے، کرنٹ افیئر سے باخبر رہنا ہے، تو آپ کو نیوز پیپر پڑھنا پڑے گا. اب نیوز پیپر کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ کو ہم بتائیں گے. یعنی فار ایگزامپل آج آپ نے نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں، یا کسی دن کے بھی نیوز پیپر اٹھا لیں تو اس میں آئے گا کہ آج نیب نے اس جگہ پر اس کو گرفتار کر لیا. ٹھیک ہے، اب ہم جو نیوز پیپر پڑھتے ہیں ہم صرف اس خبر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کو گرفتار کر لیا، یہ ہو گیا. نہیں، جب آپ ایک اسپائرنٹ ہوں گے، جب آپ کچھ سیکھنے والے ہوں گے، تو پھر آپ صرف اسی ایک بات پر نہیں ٹکیں گے، بلکہ آپ کیا کریں گے کہ جب آپ وہ خبر پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں پہلی چیز یہ آئے گی کہ نیب ہے کیا، نیب بنی کب، اس کو چلا کون رہا ہے، اس وقت اس کا چیئرمین یا پریزیڈنٹ کون ہے، اس کی جو تنظیم ہے وہ کس طرح ہے، اس کے کون کون سے شعبے ہیں. اسی طرح کوئی ڈے آ گیا، انٹرنیشنل ڈے آ گیا، ورلڈ ڈائبٹیز ڈے آ گیا، یا کوئی بھی ورلڈ ایڈز ڈے آج، تو وہ اب جب ہم یہ پڑھیں گے تو ہمیں ذہن میں آئے گا کہ یہ ڈے کس نے اناؤنس کیا ہے، کب کیا. ایک آرگنائزیشن ہے جو سب کی ہیلتھ کو لے کے چل رہی ہے، ڈبلیو ایچ او، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. کیونکہ یہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہے تو ہمارے ذہن میں پوری یہی آئے گا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ کب بنی، کون رن کر رہا ہے، کس بیس پہ یہ رن ہو رہی، اس کے کون کون سے پارٹیسپینٹ ہیں. یعنی تمام آرگنائزیشنز جب ہم ان کا ورڈ پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں اس کا پورا بیک گراؤنڈ آ جانا چاہیے. اور یہ ساری کی ساری آرگنائزیشن ہم اس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. جب ہم آرگنائزیشن ڈسکس کی ہوگی، ہمیں پتہ ہوگا کہ نیب کب بنی، کیا کیا اس نے اب تک، اس کا کیا رول رہا ہے پاکستان کی سیاست میں. تو وہ جس طرح آپ خبر پڑھیں گے پورا بیک گراؤنڈ آپ کے جو مائنڈ میں فلیش ہو جائے گا. جنرل نالج، اب جنرل نالج ایک بہت ہی وائڈ ٹاپک ہے.
اس میں ہم کیا دیکھیں گے؟ پاکستان سے ریلیٹڈ ہر چیز اس میں ہم کور کریں گے، یعنی 1947 سے لے کر 2020 تک پاکستان میں کیا کچھ ہوا، کیسے ہوا، کون کون پاکستان کا پریزیڈنٹ رہا، گورنر جنرل رہا، یعنی پاکستان کی سربراہی کن کن لوگوں نے کی، کس طرح کی، اور کون کون سا ایشو کب کب کریٹ ہوتا رہا، پاکستان کا آئین کب بنا، کون سا بنا، کس نے بنایا، اس کی کون کون سی امینڈمنٹس ہیں، یعنی اب تک 1973 کا آئین چل رہا ہے، اس میں اب ترامیم ہو رہی، ترمیم کا طریقہ کار کیا ہے، اب تک کون کون سی ترامیم ہوئی ہیں، ہماری عدالتیں، پاکستان کے جتنے ادارے ہیں وہ سارے کے سارے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، جس میں نیب، ایف آئی اے، اس کے علاوہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، یعنی تمام عدالتیں کہ یہ کہاں کہاں پر واقع ہیں، ایک عدالت میں کتنے جج ہوتے ہیں، اور ان ججز کی ریٹائرمنٹ کی مدت کیا ہے، یعنی جس طرح سپریم کورٹ کا جج ہے اس کی ریٹائرمنٹ کی مدت ہے 65 سال، جو ہائی کورٹ کا جج ہے اس کی ریٹائرمنٹ کی مدت 62 سال۔ تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ جب ہم نے پڑھا ہوگا، کیونکہ آپ جب نیوز پڑھ رہے ہو، اگر آپ نے 1-2 ماہ بعد ہی بالفرض اٹھائی، جس طرح اس سے پہلے چیف جسٹس تھے ہمارے، وہ ٹوٹل 1 ماہ رہے، اب آپ 1 ماہ بعد آپ نے اخبار اٹھائی، یا ویسے ہی 1 ماہ بعد دوبارہ خبر آ گئی کہ یہ چیف جسٹس سب ریٹائر ہو گئے، آپ کہیں گے یار ابھی 1 مہینہ ہوا تھا اس کو بنے ہوئے، یہ ریٹائر ہو گئے، یا آخر ریٹائر کس بیس پہ ہو رہے ہیں؟ تو جب وہ آل ٹو آل آپ کے ذہن میں کلیئر ہوگا کہ یہ آتے کس طرح، اس مقام تک کیسے پہنچتے ہیں، اور پھر یہ کس ایج میں یا کس عمر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، تو وہ سارے کے سارے آپ کو کلیئر ہوگا، تو آپ کا جو کریٹیوٹی مائنڈ کی وہ بڑھے گی۔ کرتارپور کوریڈور، اس کے علاوہ ورلڈ کے جتنے ایشوز ہیں، جس طرح کشمیر ایشو، یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے بلکہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، تو یہ کس طرح کریٹ ہوا، کب ہوا، اب تک اس کو حل کرنے کے لیے کیا کوششیں کی گئی، کون کون سی کوشش کی گئی، کس نے کی۔ اس کے علاوہ فلسطین ایشو ہے کہ وہ کس طرح فلسطین سے اسرائیل کو بنایا گیا، اور اس سے ریلیٹڈ کون کون سی جنگ ہوئی، کب ہوئی، اور اب کس سٹیج میں ہے فلسطین اور اسرائیل، یہ سارا کچھ ہم اس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ورلڈ وارز، یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ کب جنگیں ہوئیں، 1914 سے 1918 فرسٹ ورلڈ وار ہو رہی، 1939 سے 1945 تک سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی۔ ان ورلڈ وارز میں کون کون پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، کس سٹیج پہ انٹر ہو رہا ہے، کب کون ونر ہے، کون لوزر ہے۔ لازمی نہیں کہ ہر چیز آپ صرف ٹیسٹ کے لیے تیار کریں، اب یہ جنرل نالج ہے، آپ نے کہیں پر بات کرنی ہے تو آپ کو حوالہ جات کی ریفرنسز کی ضرورت ہے، وہ ریفرنسز آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ جب آپ کے پاس جنرل نالج ہوگا، جب آپ کے پاس آپ کا مطالعہ ہوگا، آپ نے پڑھا ہوا ہوگا پوری ہسٹری کو، تو پھر آپ ریفرنس دے سکیں گے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی سیاسی کارکن بنا پھرتا ہے، لیکن وہ کوئی کارکن سیاسی کس طرح ہو سکتا ہے جب اس کو آج سے پہلے کی سیاست ہی نہیں پتا، جس نے 1947 کے بعد کیا کچھ ہوا، کب مارشل لا لگا، کس نے مارشل لا، کون سا مارشل لا لگایا، جب آپ کو یہ نہیں پتا انہوں نے کیا کچھ کیا، کس مارشل لا کے دور میں کیا کچھ ہوا، جب آپ کو یہ نہیں پتا، تو پھر آپ ایک سیاسی کارکن کس طرح ہو سکتے ہیں؟ آپ کس طرح چیزوں کو اینالائز کر سکتے ہیں؟ اینالائزنگ پاور آئے گی آپ کی اسٹڈی سے، اور ہم آپ کو دیں گے ایک وے آف اسٹڈی، اور ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری ڈیلی کلاس ہوا کرے گی منڈے ٹو فرائیڈے، آلموسٹ 1 آور کی کلاس ہوگی انشاءاللہ، تو وہ ہم سب یہ چیزیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس اس وقت کون کون سے ایٹمی ہتھیار ہیں، دوسرے اسلحہ کون کون سا ہے، کس سٹیج میں ہے، یہ سارا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے ان چیزوں کی، کیونکہ ہم نے دینے ہیں ٹیسٹ، ٹھیک ہے، ہم نے ٹیسٹ کی پریپریشن کرنی، تو ہم نے اتنا پڑھنا ہے جتنا ہمیں ٹیسٹ کے لیے ضروری ہے، یا ان ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، ان ٹاپک کے بارے میں بولنے کے لیے ضروری ہے، وہ ہم سارا انشاءاللہ کور کریں گے۔ میجر اولڈ نیوز پیپرز، اب یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارے ٹیسٹ کے لیے،
آپ کوئی بھی ٹیسٹ اٹھا لیں, کسی بھی جاب کا ٹیسٹ اٹھا لیں, آپ کو اس میں سے ایک آدھا MCQs لازمی مل جائے گا کہ بھئی یہ نیوز پیپر کس نے بنائی, اس کا ایڈیٹر کون تھا, یا یہ نیوز پیپر کس سے بلونگ کرتی ہے, اس کا کرنٹلی چیف ایڈیٹر کون ہے, یا موسٹلی جو نیوز پیپرز پاکستان سے پہلے کے ہیں ان کا پوچھا جاتا ہے کہ جناب ابوالکلام آزاد صاحب کا کون تھا, کامریڈ نیوز پیپر ہے اس کا کون رہا ہے, ڈان نیوز پیپر کب بنی. یعنی نیوز پیپر سے ریلیٹڈ بھی کویسچنز آپ کے ٹیسٹ کا پارٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اردو آپشنز, اردو ایک سبجیکٹ ہے باقاعدہ جس میں سے تقریباً 4 سے 5 کویسچنز 6 کویسچنز ہمارے ہر ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں. اس میں محاورات بھی آتے ہیں, پرسنالٹی ریلیٹڈ بھی آتے ہیں, اور اس میں بکس کا بھی پوچھا جاتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ ایک کویسچن بک میں سے بھی لازمی آتا ہے کہ اس بک کا رائٹر کون ہے, اس کی آٹو بایوگرافی, یہ جو بک ہے کس کی آٹو بایوگرافی ہے, یا اس آدمی کی بایوگرافی کس نے لکھی. اس طرح کے کویسچنز آپ کے ٹیسٹ میں سے پوچھے جائیں گے. اگر میری بات کا یقین نہ آ رہا ہو تو آپ کوئی بھی جو اولڈ ٹیسٹ آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ ہر چیز اس میں کلیئر کٹ ہوگی. اس کے علاوہ کرنٹ افیئرس ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ بھی ہمارے ہر ٹیسٹ کا ایک اسینشیل پارٹ ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے کس طرح ریڈ آؤٹ کرنے, میں ایک وے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے نیوز پیپر کس طرح پڑھنا ہے. یعنی یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں کوئی بات آ گئی, ٹھیک ہے, کہ اقوام متحدہ نے یہ کیا, تو اب اقوام متحدہ ہمارے تمام ٹیسٹ کا بنیادی ٹاپک ہے. ایون سیاست کا بھی ایک میجر ترین ٹاپک ہے, یعنی اس میں سے اسینشلی کوئی نہ کوئی کویسچن آئے گا, ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کو کس طرح پڑھنا ہے, اور پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کس طرح پڑھا کے بتائیں گے کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے, آپ یہ چیز یاد کریں. بلکہ ہم یاد کروائیں گے آپ کو کہ اقوام متحدہ کب بنا, کس کے آئیڈیا پر بنا, کس نے بنایا, اس کے جو فاؤنڈنگ ممبرز تھے وہ کتنے تھے, کرنٹلی اس کے ممبرز کتنے ہیں, کون کون سا جو کنٹری ہے اس کا ممبر نہیں ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو حلوہ بنا کے آپ کو پیش کی جائیں گی. یعنی آپ کو سرچ نہیں کرنا پڑے گا, کچھ نہیں کرنا پڑے گا, ہر چیز انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کی جائے گی. اس کے علاوہ فورن افیئرز, یعنی ہمارے کس ملک کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں, یہ بالکل ایک سلائٹلی سائز کو ہم ٹچ کریں گے, ایسا جس میں سے کویسچن نہیں آتے, بہت کم آتے ہیں. کووڈ-19 ہمارا ایک کرنٹلی ریزڈ ایشو ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کب یہ ایشو ریز ہوا, کہاں سے ہوا, اور کرنٹلی اس کی کیا صورتحال ہے. اور اس کے علاوہ سپورٹس میں سے بھی لازمی کویسچن آتا ہے. اب یہ کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں, تو یعنی کرنٹلی اس میں سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ یہ پلیئر کس سپورٹ سے ریلیٹڈ ہے. اکثر یہ سوال آیا ہوتا ہے کہ وہ فار ایگزامپل پوچھ لیں گے کہ نوواک جوکووچ کس سپورٹ سے ریلیٹڈ ہے, تو آپ بتائیں گے کہ وہ ٹینس سٹار ہے. اسی طرح وہ محمد عامر کا نام آ جائے کہ محمد عامر کس سپورٹ سے ریلیٹڈ ہے, تو آپ ان کو بتائیں گے کہ کرکٹ سے. یہ تو میں نے ایک کامن نیم لیا. اس طرح جو پورے ورلڈ سے جو اہم کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے نام بتا کے پھر پوچھا جاتا ہے بھائی یہ کس سپورٹ سے ریلیٹڈ ہے, تو یہ کویسچنز آپ کے پیپر میں آتے ہیں. اس کے علاوہ اسلامک اسٹڈیز, یوں کہہ لیں کہ بینگ اے مسلم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ریڈ آؤٹ کریں, اس کے بارے میں ہمیں کمپلیٹ انفارمیشن ہو. اور پھر ایک ٹیسٹ سسٹم نے بھی ہماری اب ذمہ داری لگا دی ہے کہ ہمیں یہ ڈیٹیل سے پڑھنا پڑے گا. اس میں ہم یعنی سیرت النبی سے لے کر سیرت النبی کیا ہے, اس کے بعد خلفائے راشدین, اسلام کے اجزاء, 5 پلرز آف اسلام, کون سا رکن کب فرض ہوا, اس کے علاوہ ان کی ڈیٹیلز کہ کب ہوا, کیسے ہوا, یہ سارا انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے علاوہ ریلیجنز آف ورلڈ, یہ بھی ہمارا ٹاپک ہوگا کہ اس وقت کون کون سے ریلیجن ایگزسٹ کر رہے ہیں, کون سا ریلیجن کب آیا, کب بنا, یہ سارے کا سارا اس کا پارٹ ہوگا انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہسٹری اینڈ جیوگرافی کو ہم ڈسکس کریں گے, یعنی انڈو پاک ہسٹری اس میں آ جائے گی. یعنی 712 میں برصغیر میں اسلام آیا, اس کے بعد کون کون سی جو امپائر جنہوں نے سب کنٹیننٹ پہ رول کیا, جس میں
مغل امپائر آ جائے گا, لودھی سلطنت آ جائے گی, دہلی سلطنت, یہ سارے کے سارے اس میں ہم کور کریں گے انشاءاللہ. اور پاکستان بننے سے پہلے جو جنگ آزادی ہوئی, یا اس وقت راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی لندن میں, یا تحریک پاکستان 1857 سے 1947 تک, بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ جیوگرافی کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ, کہ پاکستان کی لوکیشن, اس کی اہمیت, اس کے بارڈرز لینتھ. اس کے علاوہ پوری دنیا کے کنٹریز میں ہم ان کا بیسک کور کریں گے, یعنی ان کا پریزیڈنسی, پرائم منسٹر, اس کے علاوہ ان کے کیپٹلز, یہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے. اور کہاں کہاں پہ کون سا ریور, یعنی جو فیمس ریورز ہیں ان کا نام پوچھے جاتے ہیں, وہ سارے کا سارا ہم انشاءاللہ اس میں کور کریں گے. اس کے علاوہ میتھ کا پورشن یہ بھی لازمی آتا ہے, اور اکثر سائنسز والوں کا یہ بہت کمزور ہوتا ہے, تو ہم انشاءاللہ اس کو آپ ٹیکنیکس کے ذریعے سے کروائیں گے. یعنی ہم آپ کو ایک رول بتا دیں گے کہ اس رول کے مطابق آپ, جس طرح پرسنٹیج کویسچن ہے, اس کا ہم صرف آپ کو یہ بتا دیں گے کہ کیا ورڈ ہے, اس میں سے کیا پٹ کرنا ہے. بالکل 1 منٹ کا ٹرک ہوگا انشاءاللہ, اور اس ٹرک کے مطابق آپ پرسنٹیج کا کوئی بھی کویسچن لے لیں, وہ آپ کا حل ہوگا, گارنٹیڈ بات ہے. نمبر سیریز, لیٹر سیریز, اس کی ہم آپ کو انشاءاللہ ویڈیو ریکارڈنگ کر کے ویڈیو لیکچرز آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے. یعنی میتھ کے تمام جو لیکچرز ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی کوشش کریں گے, آپ کو باقاعدہ ویڈیو سولو کر کے بتایا جائیں. اس کے علاوہ انگلش, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہمارے ہر ٹیسٹ کا پورشن ہوتی ہے, اور شاید ہم سٹارٹ بھی ٹیسٹ پریپریشن کا اسی سے لے لیں کہ اس میں سے ہم پارٹس آف اسپیچ کو انڈیویجولی ڈسکس کریں گے. اور میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو کہ اس طرح ڈسکس کریں گے کہ کسی ایم اے انگلش بندے نے بھی آپ کو انشاءاللہ اس طرح سے نہیں کی ہوگی. یعنی پارٹس آف اسپیچ کو ایک نئے رنگ سے ہم دیکھیں گے اس آل ٹیسٹ پریپریشن سیشن میں انشاءاللہ. اس کے علاوہ وائس, نریشن, ایڈیمز, ووکیبلری, ہر چیز انگلش کی ہم اس میں کور کریں گے. ایوری ڈے سائنسز ہمارے ہر ٹیسٹ کا بیسک پارٹ ہے. اس میں ہم بایولوجی, کیمسٹری, فزکس, باقی بھی تمام سبجیکٹ ہیں جن کے ٹاپکس ہیں, وہ ہم سارے کے سارے انشاءاللہ کور کریں گے. مجھے ہائی انٹریز شو ہو رہے ہیں, میں نا ایک دفعہ کور کر لوں, پھر آپ سب کے کویشچنز لیتا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد آئی کیو کویشچنز, اس میں سیریز والے کویشچنز آ جاتے ہیں, وربل, نان وربل, انٹیلیجنس ٹیسٹ آ جاتے ہیں, ہم اس کی بھی آپ کو انشاءاللہ پریکٹس کروائیں گے. یہ سارا کچھ ہم صرف اور صرف 1000 فی میں 2 ماہ میں آپ کو کور کروائیں گے. اور یقین مانیں یہ وہ سیشن ہے جو ہمارا مطلب جس سے جو الحق ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد ہے. یعنی یہ ہمارا 4th سیشن ہے الحمدللہ, اور یہی سیشن باقی اکیڈمیز آپ کو 10,000 سے کم کوئی بھی نہیں کروائے گی, اور پھر بھی وہ اتنا کچھ نہیں کروائے گی جو ہم انشاءاللہ آپ کو آفر کریں گے, گارنٹی دے رہے ہیں. باقی جی کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. جزاک اللہ. جی اپنا مائک انمیوٹ کریں اور کوشچن کر لیں کائنڈلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر آپ اپنا انٹرو کروا دیں تھوڑا سا. جی my name is Hisham ul Haq. I have done my graduation from Punjab University in Political Science, also student of Biochemistry in JIS University Faisalabad. جی ٹھیک ہو گیا سر. ٹائمنگ کیا ہوگی ہماری کلاسز کی؟ وہ ہم جتنے بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہوں گے ہم ان کے مشورے سے فائنلائز کریں گے, ہوپنگ دیٹ 9 PM کے راؤنڈ اباؤٹ ہم رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو. تو سر کلاسز ریگولر کب سے اسٹارٹ ہو جائیں گی؟ ہماری 7 دسمبر سے انشاءاللہ, نیکسٹ کمنگ منڈے سے. ٹھیک ہو. اوکے سر, تھینک یو. سر یہ کنفرم ہے کہ ہوگی ایوننگ میں ہی؟ جی یہ 100% کنفرم, کیونکہ میں خود بھی اسٹوڈنٹ بھی ہوں, ٹیچر بھی ہوں, تو میری ٹائمنگ میں خود سیٹ یہی کر سکتا ہوں انشاءاللہ. میں بتا رہا ہوں کہ راؤنڈ اباؤٹ 8 PM 9 PM اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہم رکھیں گے, اباؤٹ 9 PM ہی رکھیں گے انشاءاللہ, اگر کسی کو کوئی ایشو نہ ہوا تو. جی کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی سر کائنڈلی یہ جو سلائڈز ہیں یہ شیئر کر دیں گے آپ تاکہ پتہ چل سکے کہ کون سے سیشن میں جو ہے ہم نے کون کون سے ٹاپک جو ہیں جی بالکل یہ ویڈیو آپ سے شیئر کر دیجیے گی انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے تھینک یو. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ منڈے سر سے 7 دسمبر سے سر. جی 7 دسمبر سے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا سر انشاءاللہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے پوچھنا تھا یہ اپلائی ہم نے کیسے کرنا ہے, اور وہ کچھ لکھا ہوا تھا کہ اگر ہم ایک سبجیکٹ میں کریں اور وہ 2 سبجیکٹ میں کریں, اس کا مجھے ذرا سمجھ نہیں آیا, اور فیس وغیرہ آپ یہاں پہ بتائیں گے یا پھر گروپ کے اندر آپ بتا دیں گے؟ گروپس میں بتا دوں گا, باقی میں ابھی بتا چکا ہوں کہ اس سیشن کی جو فیس ہے وہ 1000 روپیز ہے. 2 منتھ کا سیشن ہے, یعنی ٹوٹل سیشن کی فیس 1000 ہے اونلی. باقی ہمارے تمام کورسز کی فیس 700 ہے, وہ 1 منتھ کے کورس ہیں, ویکینڈ کورسز ہیں, یہ ڈیلی کورس. اور جو آپ نے آفرز پڑھی ہیں ہماری کہ ہم نے 2 کورسز کے ساتھ ایک کورس فری آفر کیا ہوا ہے, یعنی کوئی بھی آپ کورس کر رہے ہیں 2 کورس کر رہے ہیں اس کے ساتھ تیسرا آفر ہے, لیکن اس آفر میں یہ والا سیشن انکلوڈیڈ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ڈیلی کلاسز ہیں اور بالکل الگ سیٹ اپ ہے, تو یہ اس آفر میں نہیں ہے. لیکن ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے کہ اگر آپ یہ سیشن کر رہے ہیں اس کے ساتھ مزید دوسرے کورسز کر رہے ہیں 2 سے 3 سے 4, تو ہم انشاءاللہ اس میں آپ کو ریلیکسیشن دیں گے. سر اگر 3 کورسز کر رہے ہیں تو پھر ریلیکس ہوگی فیس؟ جی بالکل ملے گی. وہ آپ نمبر ادھر میرا شو ہو رہا ہے تو وہ آپ بات کر لیں. یہ 030668566932 یہ ادھر آلریڈی ریٹرن ہے, میں اگین لکھ دیتا ہوں. جی کسی کا کویشچن ہے تو جلدی پوچھ لیں, ہمارا لاسٹ منٹ چل رہا ہے. سر یہ 0306 سے کانٹیکٹ کرنا ہے سر فیس کے بارے میں, فیس جو بھیجنی ہے. جی جی یہ ابھی میں نے سینڈ کر دیا ہوا, کنٹینیو کر لیں. انشاءاللہ سر انشاءاللہ آپ سے پھر انشاءاللہ منڈے سے ریگولر کلاسز ہوں گی, مزہ آئے گا انشاءاللہ. میں سر ہائی کورٹ میں جاب کرتا ہوں, پر ناؤ مائی ڈریم جاب. میں بھی ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہی ہوں. جی جی انشاءاللہ. بھی سر میں ایسوسیٹ کے لیے تیاری کر رہا ہوں, تو مجھے کافی ہیلپ ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ میں یقین کریں کہ میں خود آج ٹاپک فائنلائز کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا ہمارے پاس آلموسٹ 60+ ٹاپکس بن رہے ہیں اور ہم لوएسٹ فیس میں ہم یہ سب کچھ آپ کو انشاءاللہ آفر کر رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ماحول بن جائے ہمارا ایجوکیشن والا, یعنی جو ہمارے کورس سے ہٹ کے بھی ہم کچھ نہ کچھ پڑھیں, تو وہ ایک ماحول بنانا چاہ رہے ہیں جس کے لیے ہم ایک ایفرٹ کر رہے ہیں. جی سر میرا سارا نا کام ہی کوڈ کا ہوتا ہے, تو اس کے علاوہ نا ابھی میری ٹائپنگ اسپیڈ تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, لیکن سر اگر میں نے مار کھائی تو کرنٹ افیئرس, جنرل نالج, کیونکہ میں نے کرکٹ ہی ہمیشہ توجہ دی, ابھی جو ہے پڑھائی کی طرف آیا ہوں سر. جی اوکے. مزید اگر کسی کا کوئی کویشچن ہوا تو آپ گروپس میں پوچھ لیں, نمبر مینشن ہے اس پہ پوچھ لیں. فی الحال اللہ حافظ.